اللہ نے رہائش کے لیے گھروں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے نظر کی تسکین کے لیے رنگوں کو پیدا کیا، اللہ نے سماعت کی تسکین کے لیے آوازوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر ہمارے قرار کے لیے محبتوں کو پیدا کیا، پیار برے رشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام انعامات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی اور کوئی قریہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی مرسل کو نہ بھیجا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ ہم نے ہر زبان بولنے والے علاقے کے اندر، ہر زبان بولنے والوں کے مابین انہی کی زبان بولنے والے ایک رسول کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سیدنا نوح بڑے بن کے آئے، اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا جناب ہود بڑے بن کے آئے، قوم عاد کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا جناب صالح بڑے بن کے آئے، قوم سمود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا جناب شعیب بڑے بن کے آئے، قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ سارے ہی رسول بن کے آئے، لیکن بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک کائنات نے سمر کا اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مشرق و مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال و جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم و پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، اتر و دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں اور بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرخوں اور سفیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 500 سالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہر عہد کا بڑا ہے، ہر قرن کا بڑا ہے، اور میرے نبی کی امت کے اندر علماء تو آ سکتے ہیں، مجتہدین تو آ سکتے ہیں، فقہا تو آ سکتے ہیں، خطباء تو آ سکتے ہیں، محدثین تو آ سکتے ہیں، اولیاء اللہ تو آ سکتے ہیں، تابعین تو آ سکتے ہیں، تبع تابعین تو آ سکتے ہیں، صحابہ کرام تو آ سکتے ہیں، خلفائے راشدین تو آ سکتے ہیں، اہل بیت تو آ سکتے ہیں، امہات المومنین تو ہو سکتی ہیں، لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم آج اس امر کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں، مرزائی امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اگر وہ آ سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرات گرامی قدر ایک منظر پہ غور کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کا منظر ہے۔ سیدہ مریم اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے سیدنا عیسیٰ کو آئی ہیں۔ بستی کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو ابھی جھولی کے اندر موجود ہے، جس کو بھی جھولا بھی جھولنا نہیں آتا۔ سیدہ مریم کی پاک دامنی کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی جھولی سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ذرا آخری حصے پہ غور کرنا، قادیانیت کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے، ختم نبوت کے ڈنکے کو بجانے کے لیے اور ختم نبوت کے علم کو لہرانے کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو اس علاقے کے اندر منوانے کے لیے اور ربوہ چناب نگر اور چنیوٹ کے گرد و نواح میں قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ذرا اس لفظ کے پر غور کرنا، وجعلنی نبیا، سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی جھولی کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا اور رب نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ کو نبوت ملی تھی لیکن حضور سے پہلے ملی تھی، حضور کے بعد نہیں ملی۔ حضور سے پہلے کسی کو نبوت مل سکتی ہے لیکن حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ بے شک تکبیر، تکبیر، تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ رسول پر جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلام اللہ سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلک کے پیروکاروں نے ختم نبوت کے عقیدے کا اپنی اپنی دانست میں پورا دفاع کیا ہے۔ میرے مسلک کا یہ ترہ امتیاز ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کر محمد حسین بٹالوی تک، اور محمد حسین بٹالوی سے لے کر ثناء اللہ امرتسری تک، اور ثناء اللہ امرتسری سے لے کر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی تک، اور مولانا ابراہیم سیال کوٹی سے لے کر حافظ محمد گوندلوی تک، اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حافظ عبداللہ روپڑی تک، اور حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت علامہ شہید تک، اور حضرت علامہ شہید سے لے کر مولانا ابراہیم کمیر پوری تک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث شمشیر برہ بن کے نکلا، اہل حدیث صدیق کا سپاہی بن کے نکلا، اہل حدیث ختم نبوت کا علمبردار بن کے نکلا، اہل حدیث ختم نبوت کی شمع کو اٹھا کے نکلا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کائنات کے در و دیوار کے اندر ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، مسلمان تو مسلمان ہے لیکن جب تک اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو للکارتے رہیں گے، چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کا اعلان کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت مسلک کے حق اہل حدیث، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، حتیٰ کہ میاں صاحب کے اوپر جب قادیانی لابی نے ان کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی اور نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر رکھوانے کی ناپاک جسارت کی، راجہ ظفر الحق صاحب کی موجودگی میں نے ٹیبل کو کھٹکھٹا کر راجہ صاحب کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان کروا دیا، اور اس امر کا اعلان کر دیا۔ حضرت ساجد میر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، مسلم لیگ کے زعماء بھی وہاں پر موجود تھے، اور ابھی تک کیپٹل ٹاک کے ریکارڈ کے اندر میری وہ تقریر موجود ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا میاں صاحب، اگر آپ نے چوکھٹ ختم نبوت سے غداری کی، آپ کا اقتدار چھن جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا، اور نام اگر باقی رہے گا چوکھٹ ختم نبوت کا باقی
باقی رہے گا، کالی کملی والے کا باقی رہے گا۔ تھوڑا پتلے حریت علامہ ابتسام الہی صحیح زندہ باد، پتلے حریت علامہ ابتسام الہی صحیح، نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی صحیح زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد خان صاحب کا دور آیا، اور قادیانی بڑے ہی چکمے باز ہیں، یہ کبھی میاں صاحب کے اوپر ڈوریاں ڈالتے ہیں، کبھی خان صاحب کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حاج آصف کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں، کبھی فواد چودھری کو اپنے ماؤتھ پیس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر قادیانیوں کے دام تصویر میں پھنسنے والے دنیا دار سیاستدان زندہ ہیں، وہاں پر کالی کملی والے کی نوکری کرنے والے یہ گداگر، یہ فقیر بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک ہی تعارف ہے، ہمارا ایک ہی اعلان ہے، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں، اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس ڈگریاں ہوں گی، آکسفورڈ کی ڈگریاں ہوں گی، کیمبرج کی ڈگریاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈگریوں کے اندر بھی اللہ نے ہمیں تم پہ فوقیت دی ہے، لیکن ہمیں تم اپنی ڈگریوں کے اوپر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر ناز نہیں ہے، ہمیں ناز ہے رب اکبر کی توحید پہ ناز ہے، کالی کملی والے کی حق میں نبوت پہ ناز ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، جب خان صاحب کے دور کے اندر عاطف قادیانی کو یہاں پر اکنامک مشیر بنانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اجتماعات کے اندر بھی للکارا، جمعے کے خطبات کے اندر بھی للکارا، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن